اللهم صل على رسول اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک شخص نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور بہت محنت سے اسے بولنا سکھایا، اور وہ طوطا بھی خوب وفادار نکلا کہ مالک کی غیر موجودگی میں وہ گھر کی حفاظت کرتا تھا، اور جب مالک ہوتا تھا تو اس کی جو دکان گھر ہی میں تھی، اس دکان میں آنے والے کسٹمرز کو گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ ایک روز مالک اسے اپنی دکان میں چھوڑ کر چلا گیا اور جاتا ہوا طوطے سے کہہ گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، تو دکان کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دکان میں ایک چوہا داخل ہوا، اور اس چوہے کی تعاقب میں ایک بلی آ گئی۔ چوہے نے جب بلی کو دیکھا تو سامان کے پیچھے بھاگا، بلی نے اس پر جست لگائی پکڑنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں جو وہاں کچھ روغن پڑے تھے، لوشنز پڑے تھے، وہ بلی کے ٹکرانے سے گر گئے، اور خود یہ طوطا خوفزدہ ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے جو اس نے اڑان بھری تو اس پروسیس میں 2-3 مرتبان گر گئے، جس کا طوطے کو بہت افسوس تھا، اور اس دکھ کی وجہ سے طوطے نے بولنا بند کر دیا۔ مالک پریشان تھا کہ طوطا اب بولتا نہیں۔ مختلف فقیروں کے پاس، درویشوں کے پاس گئے کہ دعا کریں کہ میرا طوطا دوبارہ بولنے لگے، لیکن طوطا بول کر نہیں دیا۔ سارا دن خاموش دکان میں اپنی جگہ پر طوطا بیٹھا رہتا تھا۔ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں کہ وہ بولا نہیں۔ لیکن ایک دن اتفاق یہ ہے کہ وہاں سے ایک ایسا شخص گزرا جس کے سر پر بالکل کوئی بال نہیں تھی۔ تو طوطا بھی اصل میں گنجا ہو گیا ہوا تھا، وہ بلی کے خوف سے، اڑنے سے۔ تو طوطے نے دیکھا کہ اسی کی طرح ایک گنجا انسان جا رہا ہے، تو ایک دم بول اٹھا کہ بھائی، کیا تم سے بھی 2-3 مرتبان گر کے ٹوٹ گئے تھے جو تم گنجے ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ میری ہی طرح کا انسان ہے، جبکہ ہمارے اعمال، ان کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے۔ جس طرح سے 2 ہرن جو بظاہر ایک سے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں، لیکن ایک ہرن اس گھاس کو کھاتا ہے، اور جو چیز اس سے اس کا جزو بدن بن سکتی ہے وہ بن جاتی ہے، اور باقی گھاس فضلے کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ ویسا ہی دکھائی دینے والا ایک ہرن اسی گھاس کو کھاتا ہے تو اس کے جسم میں کستوری بنتی ہے۔ گرچہ ہمارے اعمال سب کے ایک سے دکھائی دیتے ہیں، عبادات ہماری ایک سے دکھائی دیں، یہ احتمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک ولی اللہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو مجھ جیسا گنہگار شخص بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور رب کو پکارتا ہے، تو دونوں کی پکار ایک سی ہے، بہت فرق ہے۔ بظاہر تو وہ ولی اللہ بھی اور مجھ جیسا گنہگار بھی ایک ہی طرح کے انسان ہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت نیتوں کا بہت فرق ہے۔ میری نیت میں فتور ہے، میرے تمام اعمال، میری تمام ریاضت، میری تمام عبادت ریاکاری ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ لوگ دیکھ کے مجھے نیک سمجھیں، مجھے نیک کہیں، مجھے جھک کے سلام کریں، اس سے میرا نفس پھلتا پھولتا ہے۔ جبکہ فقیر صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اس میں تو یہ بھی غرض نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ تو یہ بھی توقع نہیں رکھتا، یہ بھی صلاح نہیں مانگتا رب سے، وہ تو صرف رب کو پکارتا ہے کہ رب میرا ہے،
میں اسے پکاروں، تو ظاہری اعمال پر کبھی گمان ہم یہ نہ کریں کہ میں بھی اسی نیک انسان کی طرح نماز پڑھتا ہوں، ایسا ہی ہوں۔ نیتوں کے فرق پڑ جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے، اس کی بنیاد یہی ایک بات ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، گرچہ خود اس پر کبھی عمل نہیں کیا، مجھے یہ تسلیم کرنے میں، یہ کنفیشن کرنے میں کوئی یار نہیں ہے، لیکن کم از کم خود عمل نہ کروں، دوسروں کو تو کہہ کے آپ کی نظر میں کوئی اچھا انسان ٹھہر سکتا ہوں۔ عبادات کو ہم صلے کی توقع سے خالی کر دیں۔ ہماری عبادات میں اس میں کہیں یہ ڈر نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے میں عبادت کروں تاکہ جہنم میں نہ جاؤں۔ اس میں کہیں جنت کا لالچ نہ آ جائے کہ میں عبادت کروں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس میں یہ بھی خوف نہ ہو کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میری عبادت کروں تو میں اس حکم کی تابع داری کروں، اس کی عبادت کروں تاکہ کل کو مجھے سزا نہ ملے۔ اس میں یہ بھی نہ ہو کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے گا میں اس کی عبادت کروں۔ اس عبادت کے پیچھے اگر صرف ایک جذبہ ہو کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ بغیر مانگے مجھے عطا کرتا ہے، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے مکمل شکل میں پیدا کیا، میرا کوئی عضو بھی تو ضائع ہو سکتا تھا، میرا رب اتنا عظیم ہے کہ میں صبح سے شام تک اس کی سرکشی کرتا ہوں، اس کی کوئی بات نہیں مانتا، لیکن وہ اتنا ظرف والا ہے کہ اس نے کبھی مجھ پر گرفت نہیں کی۔ مجھ سے ابھی کوئی آدمی اگر صرف 2 روپے مانگ لے تو میرا پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ کیوں، تمہیں کہاں چاہیے؟ اور وہ مجھے کہے کہ میں بھوکا ہوں تو میں پلٹ کے جواب دوں گا تم بھوکے نہیں ہو، تم نے اس سے نشہ کرنا ہے۔ لیکن میرا رب اتنا عظیم ہے کہ اس نے آج تک مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ جو رزق میں تمہیں مانگنے پر اور بن مانگے دونوں طرح کا عطا کرتا ہوں، تم نے اسے کس کس غلط جگہ پر خرچ کیا۔ میں رب ہی کے عطا کیے ہوئے رزق سے شراب بھی روز پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، خواتین کے پیچھے بھاگتا ہوں، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہوں اسی رزق سے، لیکن رب نے کبھی گرفت نہیں کی۔ کبھی دیتے ہوئے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے رزق کا تو یہ حال کیا، تم نے آئندہ کیا کرو گے۔ وہ اتنا عظیم ہے، تو جو رب اتنا عظیم ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اگر کہیں میری عبادت میں یہ رنگ آ جائے کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کروں کہ یہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت کے جواب میں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس سے مجھے غرض نہیں، اس لیے کہ وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ سلوک کرے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ریاکاری اور یہ دکھاوا، غرض، لالچ اگر ہماری عبادت سے نکل گئی تو پھر اس عبادت کا کبھی ذکر ہماری زبان پر نہیں آئے گا کہ میں یہ عبادت بھی کرتا ہوں، کیونکہ جب انسان کسی کا کوئی حق ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس حق کی ادائیگی کو جتاتا نہیں کہ میں نے تمہارا حق یہ ادا کیا، بلکہ شکر گزاری ہوتی ہے، آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ میں کسی کا حق ادا کر سکا۔ تو وہاں عبادت کے بعد بجائے اس کے کہ تکبر کا احساس پیدا ہو، وہاں شکر گزاری اور عاجزی کا پہلو پیدا ہونے لگتا ہے، اور انسان اپنی عبادات کو خود اپنی ذات سے چھپاتا ہے کہ میری اپنی ذات کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم سب، میں بھی اور مجھ جیسے اور سیاہکار لوگ اپنے اندر مختلف بت پالے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے
علم کے بت کی پوجا کر رہا ہے، اس کے اندر یہ تکبر ہے کہ مجھے اللہ نے بہت علم عطا کیا ہے۔ کوئی شخص اپنی انا کا بت پالے ہوئے ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی شخص مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھ کیسے لے۔ کسی شخص کو اپنی دولت کا تکبر ہے، اس تکبر کا بت پالے ہوئے ہے اپنے اندر۔ میں نے سیمینار میں بھی یہ عرض کی تھی کہ میرے نزدیک تکبر کی بدترین شکل عاجزی کا تکبر ہے، کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں عاجزی کا تکبر ہے، اور وہی تکبر ہمیں کسی کی تنقید کو برداشت نہیں کرنے دیتا۔ کوئی شخص مجھ پر انگلی اٹھائے، میں گوارا نہیں کرتا، لیکن جب میں کسی سے ملتا ہوں تو بہت جھک کے ملوں گا، آپ اور جناب سے کم بات نہیں کرتا۔ لیکن جہاں کسی نے مجھ پر انگلی اٹھائی اور میں آپے سے باہر ہوا، یہ عاجزی کا تکبر ہے، وہ رویے رکھواتا ہے۔ اگر ہم نے عبادت اس انداز میں کر لی جس انداز میں عرض کر رہا ہوں، تو ایک ایک کر کے یہ بت ہمارے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر مومن کی سی عاجزی انسان میں پیدا ہوتی ہے، جو حقیقی عاجزی ہوتی ہے، اور وہی عاجزی رب کو پسند ہے۔ ظاہری عاجزی رب کو پسند نہیں آئے گی، کہ اس کے پیچھے تکبر ہے۔ لاسٹ سنڈے بہت سے سوالات لوگوں کے رہ گئے تھے۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ دل میں رب کی محبت کی فیلنگ اور لیول آف موٹیویشن، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ موٹیویشن ٹورڈز اللہ کا لیول کیا پرماننٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا سے متعلق بات فرمائی تھی کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری فرسٹریشن کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دعا کو غلط سمجھتے ہیں۔ جس طرح سپاہی کا مین ویپن اس کی رائفل ہے، اور توپخانے کا فائر سپورٹنگ فائر ہے اس کا، جہاں وہ بہت مشکل میں پھنس جائے کہ دشمن کا دباؤ بہت زیادہ ہو جائے، وہاں وہ توپخانے کی گولہ باری کروا کے اس پریشر کو سوفن کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مین ویپن ہمارا ایفرٹ ہے، اور دعا سپورٹنگ ویپن ہے، کہ جب ہم پوری ایفرٹ کر لیں، پوری دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، میں جو کچھ کر سکتا تھا تو نے جو مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے پوری طرح کام لے کے میں نے ایفرٹ کر لی، تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن ہم دعا کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، میں نے یہاں کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، سورہ یاسین میں بھی ہے یہ، سکھ کے ساتھ دکھ پیدا کیا ہے، خوشحالی کے ساتھ تنگدستی ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، عزت کے ساتھ ذلت ہے، راحت کے ساتھ تکلیف ہے۔ ایک غرض کے تمام چیزیں جوڑے کی صورت میں ہیں۔ ہماری اپنی زندگی رقم ہے دکھ اور سکھ سے۔ اس کی جہاں سٹرینگز ہیں وہیں ڈاؤن سائڈ بھی ہے اس کی۔ میں نے ایک بار شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ میں جن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، وہاں ایک صاحب تشریف لاتے رہتے تھے پہلے بھی، تو وہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کل میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، تو میں نے ان صاحب کو اشارہ کیا کہ مت بولو، لیکن انہوں نے دوبارہ بھی کہہ دیا، اور زیادہ تردد کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے پھر اشارہ کیا کہ مت کہیے، لیکن ان صاحب نے جب تیسری بار کہا تو ان بزرگ نے انہیں ایک بات کہی جو میرے لیے تو
बड़ी सबक आमूज थी, और शायद उस दिन के बाद से ये ख्याल ही दिल से निकल गया। उन्होंने फरमाया कि क्यों मियां, अच्छे दिन गुजारने के लिए तुम थे और बुरे दिन तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा, वो क्यों? वो फिक्रा उन साहब के लिए कहा गया, लेकिन उस दिन के बाद से दिल से ये निकल ही गया कि क्या राहत और क्या दुख, क्या खुशहाली और क्या तंगदस्ती, क्या इज्जत और क्या जिल्लत, तमाम चीजें उस फिक्रे के कहने पर और उस पर गौर करने के बाद निकल गई कि मेरी जिंदगी का नेचुरल फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं अपोजिट चीजों के साथ रकम है। तो अगर अच्छा वक्त मैंने देखा है तो बुरा वक्त भी मुझे ही गुजारना है। तो जिस खुशी के साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा, उसी स्माइलिंग फेस के साथ मैं दुख के दिन गुजार लूं और उफ ना आए मेरी जुबान पर। ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। हमारी बॉडी केमिस्ट्री कंसिस्टेंट नहीं रहती। माहौल का असर, दूसरे प्लेनेट का असर, मौसम का असर, ये सब हमारी जिंदगी पर असर अंदाज होते रहते हैं और वो असरात हमारे मूड को चेंज करते रहते हैं। वो हमारे लेवल ऑफ मोटिवेशन को इफेक्ट कर देते हैं। जब तक हम उस मकाम पर नहीं पहुंचते कि जहां हर किस्म के हालात जो रब की तरफ से हमें अता किए जा रहे हैं उनको हम बड़ी खुशी से कबूल कर लें, तो ये मोटिवेशन के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अगर हम ये चाहें कि हमारे यहाँ लेवल ऑफ मोटिवेशन चेंज ना हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने आप को ये यकीन दिला दें कि रब बड़ा मेहरबान है, उसकी तरफ से आने वाली मुसीबत भी हमारे फायदे में है। तो उसकी तरफ से आने वाले इनामात को हमने अगर हंसते हुए चेहरे के साथ रिसीव किया है और उसे एंजॉय किया है, तो अगर बुरा वक्त आ गया तो हम इसे भी उसी हंसते हुए चेहरे से कबूल कर लें। तो फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी आपकी। तो उसके लिए अगर हम लेवल ऑफ मोटिवेशन को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए एफर्ट करना होगी। उस मकाम पर जाएंगे तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा सब। ये अगला किसी ने सवाल पूछा कि मायूसी कुफ्र है या गुनाह। बाज़ औक़ात इंसान की ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात, दुआएं, हाजात इंसान को मायूस कर देती हैं। मायूसी एक सोच है या कैफियत का नाम है। इंसान मायूसी से किस तरह निकल सकता है, कोई हल बता दें। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र में आएगा। ये मायूसी घर ही उस वक्त करती है जो आपने खुद इसमें मेंशन कर दिया है। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल ही में है कि जब इंसान हालात को और दुनिया को, दूसरों को, सबको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है कि दूसरे सब लोग उस तरह बिहेव करें जो मुझे सूट करता है, जो मेरे ख्वाहिशात की तकमील कर दे। जब हम हालात से ये तवक्को रखें कि हमेशा हालात वो पैदा होंगे जो मेरी ख्वाहिशात की तकमील कर दें, ये चूंकि हो नहीं सकता, ये अननेचुरल है, तो मायूसी आती है। ये कायनात दर हकीकत एक जिक्सा पजल की तरह है। इसमें इनन्यूमरेबल, बेशुमार पीसीज हैं। हर पीस का अपना एक मखसूस मकाम है। अगर उस जिक्सा पजल के पीसीस से हमने तस्वीर मुकम्मल करनी है तो फिर छोटे से छोटा हिस्सा और बड़े से बड़ा हिस्सा अपने मकाम पर जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मरबूत हो जाए तो वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी या वो शक्ल मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कायनात रब ताला का जिक्सा पजल है और रब ताला उन पीसीस को अपनी अपनी जगह रखता है ताकि ये कायनात अपनी असल शक्ल में बाकी रहे। जब हम बहैसियत एक पीस के दूसरे पीस की जगह लेने की कोशिश करते हैं
تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، ناکامیاں آتی ہیں اور اس سے مایوسی در آتی ہے۔ اسی لیے جو متوکل لوگ ہیں، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ توکل کی 3 گھاٹیاں ہیں، اور آخری جو گھاٹی ہے وہ تفویض کی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے تمام ارادے، تمام خواہشات اور سوچ اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہو جاتی ہے، اور یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ توکل میں جتنا آگے جا سکے اور اپنے خواہشات، اپنے ارادے، اپنے کام، ان سب کو اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر سکے، تو مایوسی سے دور ہو جائے گا کہ جو کچھ رب کی طرف سے آیا اس کو ہنس کے قبول کر لیا، تو مایوسی نہیں آتی۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کون کون سی چیزیں کاؤنٹ کریں گی؟ آج طالب علم حضرات ڈگریز تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہو پاتی، ایک گیپ سا آ جاتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے جس پر کئی گھنٹے لگیں گے بات کرتے ہوئے، اس کی اگر ڈیٹیلز میں جاؤں گا، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں اکثر صاحبان وہ بیٹھے ہیں جو باپ بن گئے ہوئے ہیں، ان کے کام آ جائے گی۔ ہم لوگ اپنی اولاد پر ہر وقت ایک زور دیتے رہتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک پڑھو، ٹیکسٹ بک پڑھو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ایک ٹنل ویژن بنتی ہے، صرف ایک خاص ڈائریکشن میں دیکھ پاتے ہیں، اور وہی ٹنل ویژن ان کی زندگی میں کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ انسان کی پرسنالٹی کا جو سب سے کارآمد حصہ ہے وہ ٹیم سپرٹ ہے، اور ٹیم سپرٹ کے ساتھ ساتھ اسپورٹس مین سپرٹ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے بچوں میں نہیں پیدا ہو پاتی کیونکہ ہم انہیں کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ پڑھو، ایک چیز پر زور ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ بکس پڑھو۔ انسان مطالعے سے سیکھتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو مطالعے سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں یہ کہہ کہ ٹیکسٹ بکس پر زور دو۔ جب تک کہ انسان کا ویژن براڈ نہیں ہوتا، اس کا مینٹل ہورائزن براڈ نہیں ہوتا، وہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ اپنی زندگی میں کامیابی سے کوئی قدم اٹھا سکے۔ اسی لیے امریکہ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ یو کے ایجوکیشن میں بہت آگے تھا، لیکن اس وقت ایک اندازہ یہ ہے کہ امریکہ یو کے سے ایجوکیشن میں 50 ایئرز آگے چلا گیا ہے۔ وہاں جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ انسان کو اندر سے ڈیولپ کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں۔ وہاں جو ٹیسٹ ہے وہ انسان کی ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے، اس کی میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں، وہاں جو طریقہ میں نے دیکھا ہے، مجھے اتفاق ہوا کچھ کورسز اٹینڈ کرنے کا امریکہ میں، اور پھر 2-4 یونیورسٹیز میں ایز وزٹنگ فیکلٹی لیکچر دینے کا بھی اتفاق ہوا مجھے۔ تو جو کچھ میں نے وہاں سیکھا وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں کیس اسٹڈی بیسڈ ایجوکیشن ہے۔ ٹیچر صرف تھیوری پڑھا دیتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ وہ آپ کو صرف یہ پڑھا دے گا کہ واٹ از پرائس تھیوری، اور وہ پرائس تھیوری پر آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دے گا، اس کو ایکسپلین کر دے گا کہ کسی بھی پروڈکٹ کی پرائس مینوفیکچرر نہیں مقرر کرتا، بلکہ یہ مارکیٹ ہے جو پرائس کو ڈٹرمن کرے گی۔ اب وہ اس کو ڈیفائن کرے گا، اس کو آگے ایکسپلین کر دے گا، کرنے کے بعد وہ اپنی پوری کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے گروپس بنا دے گا، جسے ہم گروپ اسٹڈی کہتے ہیں، اور ہر گروپ میں ایک گروپ لیڈر اسٹوڈنٹ ہی ہوگا، اور وہ مختلف اداروں کی
केस पकड़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी है, आपको मैं कह रहा हूं कि जनरल मोटर्स थंडरबर्ड के नाम से एक कार लाई है, अब उसकी उसे प्राइसिंग करना है, तो ये प्राइसिंग आप कीजिए। लेवर ब्रदर्स नया शैम्पू लेकर आया है, इसकी प्राइसिंग आप कीजिए, मार्केट में किस प्राइस पर बेचेंगे। अब अगर क्लास के अंदर फर्ज कर लीजिए 45 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 1+10 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप लीडर और 10 उसके मेंबर्स, और उनको वो 4 ग्रुप बन गए, चारों को एक केस स्टडी दे दिया, उन्होंने उस पर पेपर लिखे, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, हर आदमी अपने व्यूज बयान करता है, फिर उससे एक पेपर डेवलप होता है जिसे वो खुद डिस्कस करेंगे आपस में, और डिस्कस करके फिर वो फाइनल हो जाएगा पेपर, वो सबमिट कर देंगे प्रोफेसर को। ग्रुप लीडर को वो बुलाएगा कि आके एक्सप्लेन करो इसको, तो चारों ग्रुप लीडर्स अपने अपने पेपर्स को एक्सप्लेन करके डिफेंड भी करेंगे, क्योंकि बाकी पूरी क्लास एतराज कर रही है, खुद प्रोफेसर भी कर रहा है, तो वो डिफेंड कराएगा। अब उससे ये है कि उनका जो कुछ वो सीख रहे हैं उसकी एप्लीकेशन और उनकी माइंड एप्लीकेशन वो उसमें आ जाएगी। फिर क्योंकि आपस में डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे को टॉलरेट करने का जज्बा पैदा हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक कॉमन कॉज के लिए काम करने का, एक कॉमन गोल के लिए काम करने का जज्बा पैदा होता है। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने मुख्तसरन बता दिया कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट मैंने अर्ज किया आपसे। ये 6-7 घंटे लग जाएंगे इस पर मुझे डिस्कस करते हुए, या तो किसी सेमिनार में, जब कभी आइंदा सेमिनार हो उसमें टॉपिक ये रख लीजिए, तो उसमें मैं 5-6 घंटे बोल दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या फैक्टर्स हैं और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब घर के अंदर और स्कूल में हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए, हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर वो मुताले पर जोर दें, टेक्स्ट बुक पढ़ने पर नहीं। टेक्स्ट बुक तो बेशक न पढ़ी है। अमेरिका के अंदर जिस जमाने में मैं कार्डिफ से MBA कर रहा था तो कहा ही जाता था कि अगर एक आदमी रोजाना 3 से 4 घंटे लाइब्रेरी में नहीं गुजारता तो वो कभी MBA नहीं कर सकता। अमेरिका में आज भी अगर कोई शख्स MBA करना चाहता है तो उसको लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटे गुजारना है डेली, बिला नागा, कि वो टेक्स्ट बुक तो पढ़ता ही नहीं कोई, उस सब्जेक्ट से मुतालिक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पेपर्स, वो सब स्टडी करता रहता है बंदा। नतीजा ये है कि टेक्स्ट बुक्स उसे कतन नहीं आती, कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से समझता है। हम अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम मेमोराइज किए हुए होते हैं। नतीजा यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें अप्लाई करना नहीं आता। नतीजा यह है कि जॉब में हम फेलियर। इंटरव्यू में आप जाते हैं, अगर मुझे बहुत सीनियर आदमी जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर मुझे अपॉइंट करना है अपने लिए, तो एक अजीब गरीब मेथड यूज होता है। ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग ही का हिस्सा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वो जो नीचे इंटरव्यू बोर्ड मैंने बनाया हुआ है वो तो इंटरव्यू करके मुझे 2 कैंडिडेट रेफर कर देगा कि ये क्वालिफाई करते हैं। अब मैं उन दोनों को बारी बारी बुला के कभी ये बात नहीं करूंगा कि आपने क्या पढ़ा, कितनी क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कभी नहीं बात करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि उसके साथ तो मैं बैठ के ऐसे ही डिस्कस करूंगा कि सुनाइए नवाज शरीफ साहब आजकल क्या कर रहे हैं। जो जो इंसान बात कर रहा है मेरे साथ, मैं उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्कवर करता चला जा रहा हूं। उसके बाद फिर मैं उससे कह दूंगा थैंक यू वेरी मच, देन सी यू नेक्स्ट। बगैर नोटिस दिए उसको मैं क्लब में इनवाइट कर लूंगा खाने पर, वहां उसको लंच ऑफर कर दूंगा और उस लंच पर मैं दुनिया भर की बातें, मुख्तलिफ किताबें, तो उसका अंदर जो है वो सारा खुलकर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम
اس کو میں گھر پر ڈنر پہ انوائٹ کر لوں گا اور وہاں گفتگو کرنی شروع کروں گا تو میرے سامنے پوری طرح کھل جائے گا. کیونکہ کوالیفیکیشنز کوئی معنی نہیں رکھتی. انسان نے سیکھا کیا ہے. مجھے کوالیفائڈ آدمی نہیں چاہیے, مجھے لرنرڈ آدمی چاہیے. تو ہم اپنے بچوں کو لرنرڈ نہیں بناتے, ہم ان کو ایجوکیٹڈ بناتے ہیں. یہ کام نہ کریں. ہم اپنے بچوں کو لا کے مختلف میگزینز, پیپرز, ریسرچ پیپرز یہ سب پرووائڈ کریں کہ یہ لوگ پڑھو, اور ان کا تعلق بے شک سبجیکٹ سے نہ ہو. اسی سے ان کے اندر ویژن پیدا ہوتی چلی جائے گی اور ان کا مینٹل ہورائزن بڑا براڈن ہو جائے گا. یہی پرسنالٹی کو آپ کے امپریسو بنائے گا. یہ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ماضی کی کیے گئے گناہ اور غلطیوں سے انسان توبہ تو کر لیتا ہے, لیکن ان گناہوں اور غلطیوں کی یاد ذہن سے نہیں جاتی. کیا گناہ کی یاد ختم ہو جائے؟ کیا اس کا نام توبہ ہے؟ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جناب حضرت سری سکتی صاحب کے پاس گئے, اور سری سکتی صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ خاصے ملول ہیں, رنجیدہ ہیں. یہ بات میں نے عرس کے موقع پر عرض کی تھی. تو حضرت جنید بغدادی نے سری سکتی صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا, خیریت ہے, آپ کی طبیعت میں ملال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان آیا تھا اور مناظرے کی صورت میں مجھ سے اس نے بحث کی توبہ پر, تو مجھ سے پوچھا کہ توبہ کیا ہے. میں نے بتا دیا کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے دور رہنے کے وعدے کا نام توبہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ جو پیچھے گناہ ہوئے ان کو بھلا دیا جائے. تو میں نے کہا کہ نہیں, ان کو یاد رکھا جائے. تو اس نے کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, پچھلے گناہوں کو یاد رکھا جانا چاہیے. سری سکتی صاحب نے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں وہ نوجوان درست کہتا تھا. بات یہ ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم حالت جفا میں ہیں, ہم اللہ تعالی سے جفا کر رہے ہیں. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم حالت جفا سے حالت وفا میں چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنی حالت جفا بھلا دی تو امکان یہ ہے کہ حالت وفا میں یاد نہیں رہے گا کہ حالت جفا میں کیا تھا, تو ہم وفا سے جفا میں دوبارہ چلے جائیں گے. اگر حالت جفا سے حالت وفا میں آنے کے بعد حالت جفا بھی یاد رہے تو ہمیں وہ چبھن محسوس ہوتی رہے گی کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے رب سے جفا کر ڈالی. تو وہ ہمیں حالت وفا سے حالت جفا کی طرف دوبارہ نہیں جانے دے گی. تو یہ گناہوں کا یاد رہنا مبارک ہے اس سینس میں کہ یہ ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے روکے رکھے گا. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اولڈ ایج میں ذریعہ معاش کے لیے انویسٹمنٹ کے کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اسلام کی نفاذ اور اس کو انشور کرنا کہ ہمارے تمام چلن اسلام کے مطابق ہوں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت کچھ ذرائع کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کر دے کہ اس میں سود کا کوئی عنصر نہیں ہے, یہ حلال ہے, تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے, کیونکہ حکومت کے اس فتوے کے بعد تمام تر گناہ یا بوجھ حکومت پر ہوگا, ہم پر نہیں. تو وہ ذرائع جس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے شریعت پر عمل کرانے کے لیے, اگر اسلامی نظریاتی کونسل اس چیز کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ جگہ
ایسی ہے جہاں اگر آپ انویسٹ کریں تو اس میں سود کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، وہ سیف ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر مرید کسی مشکل میں ہو یا کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہو اور مرشد صاحب ان دنوں دور ہوں ان ایام میں، تو مرشد صاحب کا تصور کر کے اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ پریشانی کا حل نکل آئے۔ تصور نہ کیجیے، لیکن ان کی طرف توجہ باندھیے اور ان سے بغیر تصور کے عرض کیجیے تاکہ بت پرستی میں نہ آئے۔ اور اگر آپ کے مرشد کامل ہیں تو یقینی طور پر یا تو آپ کے اپنے ذہن میں اس کا حل فوری طور پہ آ جائے گا یا خواب میں آ کے آپ کو اس کا حل بتا دیں گے، لیکن تصور مت کیجیے وہ بت پرستی میں چلی جائے گی بات۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔